السلام علیکم۔ غلطیاں ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہیں اگر مان لی جائیں۔ کسی کو صرف چاہنا محبت نہیں، اس کے ذات کے تمام پہلوؤں کو تسلیم کر لینا محبت ہے۔ لوگ ہجرت بہت مجبور ہو کر کرتے ہیں، پھر وہ گھر ہو یا کسی کا دل، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ جب ہم اللہ سے دل کی بات کہتے ہیں تو وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہماری طرف بات سننا چاہتا ہے۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو اور مانگتے رہو، وہ دے گا، صرف وہی دے گا، کیونکہ صرف وہی ہے دے سکتا ہے۔ بس ایک رب کو راضی کر لو، دیکھنا تمہارے خلاف لوگوں کی سازشیں ناکام ہوتی ہیں۔ درخت سے گرنے والا کوئی بھی پتا ایسا نہیں جس کا اللہ کو علم نہ ہو۔ اللہ کبھی دوسرا در کھولے بغیر پہلا در بند نہیں کرتا۔ رب کائنات کی تعریف جو نہ مانگو وہ نواز دیتا ہے، اور جو مانگ لوں تو بے حساب دیتا ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ صرف بارگاہ الہی وہ جگہ ہے جہاں رونے والے کا مذاق نہیں بنایا جاتا اور نہ رونا بیکار جاتا ہے۔ دن کی پہلی فتح فجر کی نماز پڑھنا ہے۔ نماز دنیا اور آخرت کے خزانوں کی چابی ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، اللہ کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اگر نماز پڑھنے کے پیسے ملتے تو آج ہر بندہ نمازی ہوتا۔ اے ایمان والو، نماز قائم کرو۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یقین مانو یہی سب سے بڑا خسارہ ہے۔ نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں دوسری نماز کے لیے خود کھڑا کر دے گا۔ کسی کی تہجد بھی کام نہیں آتی اور کسی کی قضا بھی قبول نہیں ہوتی۔ نماز کبھی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہوتے ہیں کہ ایک بار دوبارہ زندگی مل جائے تو ہم اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لیں۔ یا اللہ ہمیں ایسا نمازی بنا دے کہ پھر نماز پڑھے بغیر گزارا نہ ہو، آمین۔ لوگ چاہیں تم سے جو بھی چھین لیں پر تمہارا مقدر کبھی نہیں چھین سکتے۔ جو تم سے تعلق توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کر دے اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔